عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج آن لائن عظمت مصطفیٰ کانفرنس اور مرکز تحفظ اسلام ہند کے زیر اہتمام سیرت النبی کے اس اہم پہلو پہ گفتگو کی جا رہی ہے جس سے عظمت مصطفیٰ واشگاف انداز میں اس کا ظہور ہوتا ہے، اور اسی ذیل میں آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں خاکوں کے ذریعے اور طعن و تشنیع کے ذریعے آپ کی ذات والا صفات پہ، آپ کی شریعت پہ اور اس کلام الہی پہ جو تمام تر کلاموں کا جامع ہے اور تمام تر صداقتوں کی آماجگاہ ہے اور تمام تر حقیقتوں کو واشگاف انداز میں بیان کرنے والا ہے، اس کے ذیل میں، اس کے ضمن میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے عظمت مصطفیٰ کا ظہور کیسے ہوتا ہے اس کا اندازہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 قسم کے عہد لیے ہیں۔ پہلا عہد، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، جو تمام بنی نوع انسان سے خدا کی ذات اور اس کی ربوبیت عامہ پر عہد لیا گیا تھا، اس کا تذکرہ ہے، اور یہ تمام تر خصوصیات کا جامع ہے۔ اسی پر شریعت کی، عقیدے کی، عمل کی، عبادت کی، اخلاق کی اور سیاست کی بنا قائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا عہد جو اہل کتاب کے احبار و رہبان سے، ان کے علماء اور مشائخ سے لیا گیا تھا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں کیا گیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے میثاق لیا، عہد لیا، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ تم جو باتیں اس میں تمہیں دی جا رہی ہیں اس کی تم وضاحت کرنا اور اسے چھپانا نہیں۔ جو اس کے مصداق ہیں
ان کی صحیح طور پر وضاحت کرنا اور لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو پورے طور پر بیان کرنے کی کوشش کرنا، یہ عہد اہل کتاب کے علماء اور مشائخ سے لیا گیا تھا۔ تیسرا عہد یہ وہ عہد ہے جو سارے انبیاء علیہم السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ لیا گیا تھا۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نواز رہا ہوں، نبوت و رسالت کا عطیہ و تحفہ تمہیں دے رہا ہوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو ان علامتوں کا مصداق ہو جو اس میں مذکور ہوگی، تو تم اسے بھرپور اپنی مدد سے نوازنا، اس پر ایمان رکھنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت نے سارے انبیاء علیہم السلام سے اس کا اقرار کرایا اور سب نے اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ پھر اللہ نے گواہ بنایا کہ اس پر گواہ بنو اور میں بھی گواہ ہوں، اور جس پر گواہی ہوتی ہے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس پر گواہ بنو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا حال ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور اللہ رب العزت نے ان سب سے عہد لیا۔ یہ میثاق، یہ عہد کہاں ہوا؟ عالم ارواح میں ہوا یا دنیا میں ہوا؟ کہیں بھی ہوا، بہرکیف یہ عہد ہوا، یہ میثاق ہوا۔ اور اس عہد و میثاق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دوبالا کیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرما لیا تھا، لہذا آپ کی عظمت کا اس سے اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس جب آپ پہنچے تو وہاں پہ سارے انبیاء علیہ السلام آپ کے استقبال میں تھے اور آپ نے بیت المقدس میں امامت کرائی۔ آپ سارے انبیاء کے امام ہوئے۔ یہ امامت عظمیٰ ہے جس سے عظمت مصطفیٰ کی جھلکیاں سامنے آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی میری اتباع وہ فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان دنیا سے نازل ہوں گے تو میری شریعت پر وہ عمل پیرا ہوں گے، میرے طریقے پر وہ کاربند ہوں گے، یعنی گویا کہ میری اتباع و میرے شریعت کے
زیر سایہ وہ زندگی گزاریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسی عظمت اور کیسی منزلت عطا فرمائی ہے جو کسی نبی کو، کسی رسول کو حاصل نہیں۔ اس عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اب یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اگر آخرت میں کامیابی چاہیے، دنیا میں سرخروئی چاہیے، سعادت دارین سے سرفراز ہونا چاہیے، تو نبی کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے۔ نبوت کا اختتام آپ کی ذات والا صفات پہ ہو گیا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سارے انبیاء کی شریعت کا نچوڑ آپ کی اتباع میں مضمر ہے، اس لیے آپ کی ذات سے محبت ایمان کی بھی علامت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت فطری ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل و خرد سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں ہماری زندگی کے تمام تر تقاضے پورے کیے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمارے لیے سورج اور چاند کو بنایا ہے، بر و بحر کو اس نے پھیلایا ہے، دن و رات کی تخلیق فرمائی ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں اس نے سرفراز کیا ہے، تو اس سے محبت کرنا تو فطری ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش کی، پھل فروٹ پیدا کیے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، خشکی اور تری اس نے بنائی، اور تمہیں ان نعمتوں سے نوازا کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان سب کے باوجود انسان بڑا ظالم ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، ہر دھرمی پہ تلا ہوا ہے اور ناشکرا ہے، نافرمان ہے۔ تو اس ذات سے محبت فطری ہونی چاہیے، اگر فطرت مسخ ہو جائے گی تبھی وہ کسی اور کی طرف جاتا ہے، پتھروں کی طرف جاتا ہے، آگ اور پانی کی طرف جاتا ہے، درختوں کی طرف جاتا ہے، قبروں کی طرف جاتا ہے، مزاروں کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے تو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله۔ مشرکین غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے اللہ سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی محبت اسی وقت قابل قبول ہوگی
جب اتباع رسول کے زیر سایہ ہو۔ لہذا قرآن پاک کی اس آیت کے اندر فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے رہے گا۔ کتنا بڑا امتیاز ہے، کیسی بڑی اللہ کی طرف سے سعادت سے سرفراز کرنے کا وعدہ ہے کہ مالک خود محبت کرنے لگے، وہ محبوب بن جائے اور وہ محب ہو، تو کتنی بڑی اس کی حیثیت اور اس کی عظمت قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اتباع رسول کی بنیاد پہ ہے۔ اتباع رسول ہو جائے، زندگی باوصول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا، تمہارے باپ، تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارا قبیلہ اور وہ مال، وہ دولت، وہ سرمایہ جس کو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت جو اس قدر عزیز ہے کہ اس میں کسی قسم کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس میں نفع ہی نفع ہو، اور وہ مکانات جو تم تعمیر کرتے ہو اور خوش ہوتے ہو، یہ سب چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، تو پھر ڈرو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ تو مصیبتوں سے چھٹکارا اس عصمت مصطفیٰ کی زیر سایہ ہو، جس کی محبت ان سب کو ختم کرنے کے لیے، یعنی ان تمام مصائب کو، حوادث کو، ان تمام مشکلات اور دشواریوں پر قابو پانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اندر مضمر ہے۔ لہذا سیرت ہماری زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے۔ سیرت ہمارے لیے مدار نجات ہے۔ سیرت دارین کی سعادتوں کا محور ہے۔ سیرت زندگی کی تنہائیوں کو، زندگی کے ویرانگی کو، زندگی کی بے خودی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سیرت کے حوالے سے ہمارا سر جھک جانا چاہیے جس ذات والا صفات نے اخلاق کو وہ بلندی عطا فرمائی جس پر دنیا آج رشک کرتی ہے، لیکن ناہنجار قسم کے لوگ اس بلندی کردار کی ناقدری کرتے ہوئے طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عظیم رسول اور قائد اس دنیا کو نہ میسر ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ آج اگر کسی بھی طرح سے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، دنیا میں فارغ البالی آ سکتی ہے، خوشی و مسرت و انبساط اور کیف اور سرمستی کی فضا قائم ہو سکتی ہے،
تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں مضمر ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس وقت ایک اضطرابی کیفیت ہے۔ حضور اقدس کی شان میں گستاخی کے واقعات میں دن بدن اضافہ اور بعض ملکوں کی کٹر پسندی، اہانت آمیز دل آزیر پالیسیوں سے مسلمان عالم کو بے چین کر دیا ہے۔ فرانس، یورپی ممالک، مغربی دنیا سے وابستہ لوگوں اور حکمرانوں نے اسلام دشمنی میں انسانیت بھی بھلا دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ساری دنیا اور ساری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر بڑی رحمت فرمائی ہے۔ غیر مسلم دنیا پر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی احسانات کیے ہیں۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس دنیا پر کافی احسانات ہیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں کچھ لوگ انسانیت کو فراموش کر کے اظہار خیال کی آزادی کے نام پر کسی بھی مقدس شخصیت کی شان میں گستاخی کرنا اور توہین کرنے کی عادت بنا لی گئی ہے۔ ان کی یہ حرکتیں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ دل آزاری کی جائے۔ آزادی رائے اسلام اس کی تشریح کرتا ہے، بلکہ اسلام کی آمد سے پہلے آزادی رائے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے یہ حق دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب رستم کے دربار میں ایران تشریف لے گئے تو اس وقت رستم نے سوال کیا کہ کیوں آئے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا، ہم اس لیے آئے ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں مبعوث کیا گیا ہے تاکہ غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے اور مذاہب کی جور و زیادتی سے ان کو حق و انصاف اور عدل و معدلت کے میدان میں ان کو لا کر کھڑا کریں۔ ایران اور روم میں کوئی چھو نہیں بول سکتا تھا۔ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں ان کی ہر بات میں تائید کرنی ہوتی تھی، کوئی ایک لفظ بول نہیں سکتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر کے آزادی رائے کو عملی طور پہ پیش کیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے اور آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ خلفائے راشدین میں ایک ایک بات پہ سوال ہوتا تھا اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے جوابات دیے جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ خاموش رہو، بولنا نہیں، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہی سنو۔ تو آزادی رائے کا تصور عملی طور پر اسلام نے پیش کیا ہے، لیکن آج اس آزادی رائے کے جلوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل کا یہ عمل صدیوں سے جاری ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ابھی جو کچھ فرانس میں ہو رہا ہے یا ڈنمارک میں ہوا یا چارلی ہیبڈو نے جو کچھ کیا، اس نے خاکے بنائے، وہ خاکوں کی ترویج و اشاعت ہوئی اور اس پر احتجاج ہوا، مسلمانوں نے
مذمت کی اور ساری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج بن کر کے سامنے آئے. اور یہی نہیں، پھر اس کے بعد اس ظالم نے دوبارہ اس کو شائع کیا تو مسلمانوں نے پھر احتجاج کیا، لیکن وہ آزادی رائے کہ ماسک کے ذریعے اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں حق ہے سے. لیکن اگر ان سے کوئی پوچھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی کہے تم برداشت کر لو گے؟ آج ہمارا ملک افسوس ہے کہ اس کھلی ہوئی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس نے فرانس کے صدر کے پوری تائید کی ہے. افسوس کا مقام ہے. یہاں پہ ذرا سا گائے کے خلاف کوئی بات ہو جائے، کوئی دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں کوئی ایسا خاکہ بنا دے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں آزادی رائے لوگ بھول جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا بات ہے کہ دیگر مذاہب کے تعلق سے اگر کوئی بات ایسی آئے تو وہاں پر آزادی رائے کی بات نہیں کہی جاتی، اس کو صریح تذلیل پر منحصر کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اڑائے جائیں، آپ کا کارٹون بنایا جائے، استہزاء کیا جائے، تو اس کو آزادی رائے کے پردے میں لپیٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دماغی توازن کہاں تک خراب ہو چکا ہے کہ حق کو حق سمجھا نہیں جا رہا ہے، میٹھے کو کڑوا سمجھا جا رہا ہے. زندگی کی رعنائیوں میں گم ہو کر کے حقائق کی تکذیب کی جا رہی ہے. یہ بات کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے، لہذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور عظمت مصطفیٰ کے زیر اہتمام جو یہ پروگرام چل رہا ہے اور سیرت نبوی کے مختلف گوشوں پہ جو گفتگو کی جا رہی ہے، یہ پروگرام مرتب کرنے والوں کو ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اچھے وقت میں ایک بہت عمدہ اور ذمہ دارانہ خدمت انجام دی ہے. یہ سب ہو رہا ہے، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم حب نبوی کے پرچم کو ہاتھ میں لے کر کے ہر کس و ناکس کو بتائیں کہ نبی پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے. ہم آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں اور آپ کے اخلاق عالیہ کی ترویج و اشاعت کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے، یہ ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. من احبنی کان معی فی الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا. لہذا ہم مسلمانوں کا ایسے حالات میں، ایسے نازک ترین حالات میں فرض یہ بنتا ہے، ذمہ داری یہ بنتی ہے، حالات ہمیں اس پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم سنت نبوی کو زندہ کرنے والے بن جائیں. ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہم اپنے احوال کو درست کریں، ہم اپنے ہدف کو پالیں جس کے لیے ہمیں اللہ نے
دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، خود بخود یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ان کو پانی نہیں ملے گا. جس طرح پانی نہ دیے تو پودا سوکھ جاتا ہے، ایسے اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں تو ان کو وہ غلیظ ماحول نہیں مل سکتا ہے جس کے ذریعے ان کی غلاظت کی بنیاد پر ان کی چیزیں پروان چڑھتی ہیں. لہذا ایسے حالات میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے. اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سیرت و کردار کے آئینے میں وہ جھلکیاں ہمیں نظر آئیں جو مقصود ہیں، محمود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں، اس پر ہم عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سے نوازیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین. ختم نبوت کا ہے تحفظ، نبیوں کی عصمت کا ہے تحفظ، صحابہ کی عظمت اس کا پیام، صحابہ کی عظمت اس کا پیام، مرکز تحفظ اسلام.